اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صدیق اکبر کی قربانی بھی لی، صدیق اکبر کی بچیوں کی قربانی بھی لی، صدیق اکبر کے بچوں کی قربانی بھی لی، صدیق اکبر کے داماد کی قربانی بھی لی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجیے۔ شکریہ۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صدیق اکبر کا پورا گھر قربان ہو رہا ہے۔ اللہ نے صدیق اکبر کو منتخب کر لیا حضور کے ساتھ رکھنے کے لیے۔ مکی زندگی پوری صدیق اکبر حضور کے ساتھ رہے۔ ادھر مدینہ منورہ میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا ہے، صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ قرآن کریم میں صحابی کا لفظ آ رہا ہے، ساتھی کا لفظ آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں سیدنا صدیق اکبر کو حضور کا صحابی کہا گیا۔ اب دنیا میں اگر کوئی کہے کہ میں ابو بکر کو حضور کا صحابی نہیں مانتا، وہ بندہ قرآن کا انکار کرنے والا بن جائے گا۔ اور جو بندہ قرآن کا انکار کرے گا، چاہے ایک آیت کا کیوں نہ ہو، ایک لفظ کا کیوں نہ ہو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ٹھہرتا ہے۔ تو صدیق اکبر کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ مدینہ منورہ میں پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مسجد ہم یہاں بنائیں گے۔ تحقیق کی گئی، یہ پلاٹ کسی بچوں کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جگہ کا انتخاب کر لیا تو بچے کے بڑے احباب رشتہ دار لوگ وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے، آپ تحفے میں لے لیں، آپ مسجد بنا رہے ہیں، اچھے کام کے لیے ہم دینے کے لیے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ہم اس جگہ کو قیمتاً لیں گے، ہم ان بچوں کو قیمت ادا کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی قیمت لگوائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے قیمت ادا کی اس جگہ کی۔ جہاں مسجد نبوی بنی، وہ مسجد نبوی کی جگہ، وہ پلاٹ خریدا گیا تو خریدنے والے ابو بکر تھے، قیمت دینے والے ابو بکر تھے، اس کو سودا کرنے والے ابو بکر تھے۔ اسی روزے کی اسی جگہ کے بارے میں وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا برابر میں گھر بنا، برابر میں مسجد بنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے ممبر سے لے کر میرے کمرے تک، یہ جو جگہ ہے میرے گھر تک، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو گویا کہ صدیق اکبر نے پیسے دے کر جنت دنیا میں خریدی، پیسے دے کر دنیا میں خریدی۔ کوئی اعتراض کرنے والا ہزار اعتراض کرے، یہ اللہ نے صدیق اکبر کے حصے میں ڈالا کہ جس کو دنیا میں جنت زمین کے ٹکڑے کو کہا تو صدیق اکبر نے اس کو اپنے پیسے سے خریدا، خرید کر حضور کے لیے وقف کر دی، مسجد بنا دی گئی، حضور کا گھر برابر میں بن گیا، کمرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بنی، صدیق اکبر کی قبر برابر میں ہے۔ تو اس جنت میں حضور آرام فرما رہے ہیں، اسی جنت میں برابر میں ابو بکر آرام فرما رہے ہیں۔ تو دنیا میں جو شخص جنت میں داخل ہو گیا حضور کے ساتھ، وہ ابو بکر ہے۔ جس کو اجازت ملی کہ جنت میں داخل ہو جائے وہ ابو بکر ہے۔ وہ جنت خریدنے والا بھی ابو بکر، خرید کر دینے والا بھی حضور کو ابو بکر، اور اس جنت میں حضور کے ساتھ آرام کرنے والا بھی ابو بکر۔ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال گزارے۔ جتنے غزوات ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر موجود ہیں۔ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ سارے واقعات میں صحابہ فرماتے ہیں صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہوتے تھے، ہر موقع پر، ہر مرحلے پر، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ حضور کی محفل جہاں لگتی تھی وہاں اسی محفل میں ایک جگہ صدیق اکبر کی تھی، وہ جگہ خالی رہتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر ہی بیٹھتے تھے، کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی، سب کو پتا تھا یہ جگہ کس کی ہے، صدیق اکبر کی۔ بدر ہو ساتھ صدیق اکبر، احد ہو ساتھ صدیق اکبر، خندق ہو ساتھ صدیق اکبر، حدیبیہ ہو ساتھ صدیق اکبر۔
10 سال کے عرصے میں جتنی جنگیں ہوئیں، سیدنا صدیق اکبر تمام جنگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں صحابہ کا تذکرہ کیا، حضور کا تذکرہ کیا، وہاں خصوصیت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا کئی مقامات پر تذکرہ ہوا۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔